پاکستان کی معیشت میں استحکام کے اشارے واضح تھے. صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ملک میں یہاں سے ذرا گروتھ کی طرف، انویسٹمنٹ کی طرف، مانیٹری ٹائٹننگ سے مانیٹرنگ ایزنگ کی طرف جائے گا ملک. مگر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کرونا وائرس آنے کے بعد کیا ہوگا، ملک کی معیشت کس سمت میں جائے گی. اسٹیٹ بینک پر تنقید ہو رہی ہے. آج پاکستان بزنس کونسل کی طرف سے تنقید کی گئی کہ ایکسٹراڈنری حالات ہیں. پاکستان میں صرف 75 بیسس پوائنٹس انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا جانا درست نہیں ہے. ہم بات کریں گے سابق وزیر خزانہ سے، جن کی بات کو خود حکومتی وزراء بار بار کوٹ کرتے رہے ہیں. بہت زیادہ معتبر ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ. پاشا صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے ظاہر ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نارملی ریئیکٹ کر رہی ہے؟ اس وقت ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں، حکومت کو بہت ڈیفرنٹ انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی جو بات ہے وہ اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ دیکھیے جو سود میں کمی لائی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جو انہوں نے کم کیا ہے، وہ صرف 0.75% کم کیا ہے، اور ابھی بھی سود جو ہے وہ 12.50% پہ موجود ہے. یعنی کہ ان کا انڈیکیشن یہ کہ ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریسیشن نہیں ہو رہا ہے، اور کرونا وائرس کا شاید ان کے اندازے میں ابھی تک زیادہ امپیکٹ ہوا بھی نہیں ہے اور شاید ہوگا بھی نہیں. دوسری طرف جو اور پریشان کن بات ہے کہ انہوں نے جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر اگلے سال کا پیش کیا بجٹ میں 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے 1000 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن کی اجازت لی ہے بجٹ سے. یہ تو حیرت انگیز چیز ہے کہ پچھلے سال بھی 700 ارب سے زیادہ ایڈیشنل ٹیکسیشن لگایا گیا تھا. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بے روزگاری میں اضافہ، افراط زر میں اضافہ، صنعتی شعبہ گر گیا. اب یہ 1000 ارب کا ٹیکس لگانے چلیں اس وقت جب معاشی حالات خراب ہیں اور خراب ہو سکتے ہیں کافی حد تک کرونا وائرس کی وجہ سے. ہم سب پریشان ہیں کہ کیا حکومت اسلام آباد میں ان کو نہیں اندازہ کہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. پاشا صاحب، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو ٹیکس مزید بڑھانا یا جمع کرنا مشکل ہوگا؟ پہلے حکومت کا فوکس ہونا چاہیے، اکنامک ایکٹیویٹی ہو، اکنامک گروتھ ہو، انویسٹمنٹ آئے تو ہی ٹیکس جمع ہو سکتا ہے. ادروائز آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومت کو، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جب تقریر کی تھی تو ہم سب کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ 2 پیکیجز اناؤنس کریں گے. ایک انسینٹیو پیکیج تاکہ انڈسٹری اور دوسرے سیکٹرز چل پڑیں، اور سب سے اہم کہ ریلیف پیکیج کہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ اگر پارشل یا فل لاک ڈاؤن ہوا، خاص طور پہ ہمارے جو دہاڑی پہ لوگ مزدور کام کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی پرائم منسٹر صاحب کے سپیچ میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی کنٹینجنسی پلان ہے؟ کیا انہوں نے سینیریو انالیسس کی ہے؟ کیا وہ ان کا کیا اکنامک پلاننگ ہوگی اگلے کچھ مہینوں کے لیے؟ یہ بات بالکل واضح نہیں ہوئی ہے. وہی IMF والا پرانا سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت تو ہمیں IMF سے بات چیت کر کے ری نیگوشیٹ کر کے ٹیکسز کو کم کروانا چاہیے تھا. یہ بڑا سنہرا موقع تھا کرونا وائرس کی وجہ سے، مگر ویسا بھی نہیں کیا. حالات وہیں کے وہیں ہیں. آپ تو ظاہر پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس آنے کے بعد یہ مزید اضافہ ہوگا. حکومت کو فوری طور پر کوئی پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو روزگار سے محروم ہوں گے، روزانہ کی بنیادوں پر کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی اب زیادہ فکر ہونے لگی ہے کہ جو ہمارے شہروں میں ڈیلی ویج ورکرز جو ہیں، جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، کچھ مزدوری کرتے ہیں، اگر ہم نے شٹ ڈاؤن کیا، اب آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ میں آلریڈی ہو چکا ہے، تو اس کے نتیجے میں تقریباً 50 لاکھ مزدور متاثر ہو سکتے ہیں. اور یہ خدا نہ خواستہ ایک بہت ہی بڑا انمپلائمنٹ کا ایکسپلوژن ہوگا. ہوپ فلی یہ وقتی طور پر ہوگا، مگر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے حکومت کو پہلے سے ہی اقدامات اناؤنس کر دینے چاہیے تھے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فوراً اس سے آگے چل کر میرا تو خیال یہ ہے کہ جو کوارٹرلی گرانٹ ہے اس کو اگلے 6 مہینے کے لیے ڈبل کر دینا چاہیے. اس طرح کے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے. لوگ بہت پریشان ہیں اور کچھ ایشورنس چاہیے تھی حکومت سے جو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس پرائم منسٹر صاحب نے نہیں دی. اور صاحب ایک جو دوسری ایشورنس ہے وہ ظاہر ہے سینٹرل بینک کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے، مگر تنقید بہت ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر، مگر آپ کو نہیں لگتا ایک میسیجنگ انہوں نے دے دی ہے کہ جی مہنگائی نیچے آئے گی، آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹس نیچے ہوں گے، مگر فوری طور پر ایک جو ریفارمز ہے، جو انفلیشنری پریشر پر ان کا چیک ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ فوری طور پر ڈسٹرب ہو، کرنسی اچانک ویک نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے پھر انفلیشنری پریشر ہو، تو انہوں نے احتیاطاً 75 بیسس پوائنٹ کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں اسٹیٹ بینک کہتا رہا کہ ہم اپنے سود کو ہیڈ لائن انفلیشن سے لنک کریں گے. آپ نے دیکھا کہ جنوری سے فیبروری تک 2% سے زیادہ کمی آئی انفلیشن میں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے فضل سے جو ایک چیز بہت اچھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بہت زبردست کمی آئی ہے، تقریباً آدھی ہو گئی ہیں قیمتیں. اس کے نتیجے میں اگر گورنمنٹ صرف آدھا بھی ٹرانسفر کرتی ہے عوام کو، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ہم نے آج ہی اندازہ کیا ہے میرے شاگردوں نے اور میں نے کہ تقریباً 2% صرف اس چیز سے کمی آ سکتی ہے. تو افراط زر تو 10% تک گر چکا ہے ایک لحاظ سے اگر قیمتیں کم کی جاتی ہیں تیل کی. تو اس وقت جب افراط زر میں اتنی کمی آ رہی ہے اور کمی بھی آئے گی اس لیے کہ کموڈٹی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اس وقت کیوں آپ کہتے تھے کہ ہم فارورڈ لوکنگ ہیں تو آپ کو کم از کم سود کو 2 سے 3% کم کرنا چاہیے تھا تاکہ ایک سگنل ہوتا کہ اب پاکستان کے لیے اصل مسئلہ ریسیشن ہے، انفلیشن اب شاید نہیں ہے. مطلب مگر پہلے ہی حکومت کا ٹیکس ٹارگٹ نہیں پورا ہو رہا تھا اور اب جب اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہوگی تو حفیظ بھائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں گری ہیں تیل کی، حکومت کو ساری کی ساری کم کر دینی چاہیے کیونکہ ظاہر ان کو ٹیکس میں بڑا پرابلم ہوگا، یا ان کو پھر پیٹرولیم لیویز لگانی چاہیے؟ ظاہر پاپولر ڈیسیشن تو ہوگا مگر کتنا کم کریں اور کتنا اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ لیویز کو بڑھائیں؟ ہم نے جو کیلکولیشن کیا ہے ہم نے یہ کہا کہ ایک مناسب اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے جو کہ پچھلے مرتبہ حکومت نے کیا ہے اور کریکٹلی کیا کہ 50% فائدہ ریونیوز کو جائے، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو اور 50% عوام کو کم قیمت کے ذریعے پہنچایا جائے. اس کیلکولیشن کی بیسس پر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے 3 مہینوں میں جب کہ آہستہ آہستہ قیمت کم ہوتی جائے گی تیل کی، تو تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 100 ارب کا لگ بھگ ایڈیشنل ریونیو حاصل ہو سکتی ہے ایون اف دا گورنمنٹ ٹرانسفرز آدھا جو قیمت میں کمی ہے ٹو دی کنزیومرز. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا کشن مل رہا ہے آپ کو. مگر دوسرے چیزیں ایسی ہیں کہ یقیناً اگر پروڈکشن میں کمی آئی تو ریونیوز میں کمی آئے گی، اور اگر امپورٹ فلو میں کمی آتی ہے اس لیے کہ چائنا سے فار ایگزامپل اس وقت گڈز کی موومنٹ کم ہے تو ریونیوز میں کم آ سکتی ہے. تو اس وقت مسئلہ ریونیوز کا اتنا نہیں ہے جتنا آپ کے اکانومی کو کرونا وائرس اور اس سے پہلے جو معاشی حالات خراب ہو گئے تھے ان کو سنبھالنے کا ہے، ریسیشن کو ٹیکل کرنے کا ہے. اور IMF نے خود کہا ہے کہ جو ملک متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک اسپیشل فنڈ بنایا ہے $50 بلین کا. ہمیں تو ان سے ری نیگوشیٹ کر کے اپنے لونز کو ایکسٹینڈ کروانا چاہیے. IMF کے پاس جو ہیں تقریباً $7 ارب کے. اس کے برعکس آپ بجٹ لے جاتے ہیں اگلے سال کا جس میں آپ 1000 ارب کی ٹیکسیشن کا ابھی بھی پروپوزل قائم رکھے ہیں. یہ غیر ممکن سی بات ہے. ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ری نیگوشیٹ کر کے پھر آپ کو لے جانا چاہیے تھا اگلے سال کے بجٹ اسٹریٹجی کابینہ کو. اور پر صاحب اب سے تھوڑے دن پہلے تک تاثر یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، بڑا فائدہ ہوگا. اب ظاہر ہے اور زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی برآمدات بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں، شاید ریمیٹنسز پر بھی بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ آ سکتا ہے. مگر پاکستان میں اس وقت جو درآمدات ہیں ان میں بڑی کمی آ سکتی ہے تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے. کیا آپ نمبرز کیا بتا رہے ہیں جو تیل کی درآمدات ہیں اس میں کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ زیادہ ہونے والا ہے، یا برآمدات میں کمی اور ریمیٹنسز اگر ہٹ ہوتی ہیں تو پاکستان کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے اس پورے کورونا کرائسس کا؟
اس میں ایک اور چیز آپ شامل کر لیں اور وہ ہے ہاٹ پیسہ اور گرم پیسہ ہاٹ منی کے واپس جانے کا سلسلہ. تقریباً 1.6 ارب ڈالر واپس جا چکے ہیں. کل آیا تھا 3.5 ارب ڈالر. اور وہ اس سے پہلی دفعہ آج جو فارن ایکسچینج کی ریزروز کی فگر اسٹیٹ بینک نے دی ہے, تقریباً 5-6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ کچھ کمی آئی ہے, تقریباً 110 ملین ڈالرز کی. تو کمی کا پروسیس پھر سے شروع ہو چکا ہے. البتہ اگر ریمیٹنسز میں کمی آتی ہے اور آپ کے ایکسپورٹس میں کمی آتی ہے, اگر ان دونوں کی کمبائنڈ جو ہے ویلیو میں 10% کمی آتی ہے تو سارا جو آپ کو آئل پرائسز میں فائدہ مل رہا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن بہتر ہوگی وہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے. اور آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے اور وہ ہے سٹاک مارکیٹ سے جو پیسہ باہر جا رہا ہے. تقریباً 40% جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے سٹاک مارکیٹ میں اور اس کی وجہ سے جو گراوٹ اتنی تیزی سے آئی ہے وہ فارن انویسٹرز ہیں جو پیسہ نکال رہے ہیں. تو اب اس طرح کی سچویشن میں یہ کہنا کہ بیلنس آف پیمنٹس پوزیشن شاید بہتر ہو تیل کی قیمتوں کی وجہ سے, اس کے برعکس بہت سے نیگیٹو فیکٹرز بھی ہیں اور ہمیں بڑے کاشسلی اس وقت موو کرنا چاہیے. فارن ایکسچینج کی ریزروز میں کمی کا آغاز شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ شروع میں جب ہاٹ منی نکل رہا تھا اور اسٹیٹ بینک کی واضح پالیسی نظر آ رہی تھی کہ وہ جا کے مارکیٹ سے آپ ڈالر لے لیں, تو اس میں روپیہ بری طریقے سے گرتا نظر آیا, ہمیں 4.5 روپے گر گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ روپے کو سہارا دینے کے لیے کیونکہ ہاٹ منی نکل رہا ہے تو اسٹیٹ بینک پیسہ ڈالر انجیکٹ کر رہا ہے مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز اب متاثر ہونا شروع ہو گئے. لگ کچھ ایسا ہی رہا ہے. اور یہ فگر جو ہے یہ 12 مارچ کا فگر ہے. تو پچھلے ہفتے جو ہوا ہے جب اس کے لیے کہ رفتار جو تھی ہاٹ منی کی باہر جانے کی وہ پچھلے ہفتے بہت زیادہ تھی, تو ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے میں خدا نخواستہ آپ کو ریزروز میں کچھ اور کمی نظر آئے. بہت شکریہ. اور رویز پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے, معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے, اٹلی میں کورونا سے ہلاکتیں چین سے زیادہ ہو گئی ہیں. پروگرام کے شروع میں ہم کہہ رہے تھے کہ اس بات کا خدشہ ہے, پروگرام کے آخر تک یہ ہو بھی گیا. اٹلی میں کورونا سے ہلاکتیں 3400 سے زائد ہو گئی ہیں. چین میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3245 تھی اب ہے, اور اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 427 مزید افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں, جو متاثر ہوئے کرونا وائرس سے, ان کی تعداد اٹلی میں کم ہے, مگر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی تعداد اب چائنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. آج پروگرام میں اتنا ہی, اب تک کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.